بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتی ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں تو اس کے متعلق فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ایسی چیز عطا کی گئی، ایسی چیز دی گئی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی، اور وہ یہ ہے کہ مصیبت کے موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگ جنت کے مقدس باغات میں ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہے جو بغیر شک کے لا الہ الا اللہ کو تھامے رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جو نیکی کر کے خوش ہو جاتا ہے اور اس نیکی کی توفیق ملنے پر اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے اور اس پر استغفار کرتا ہے۔ اور چوتھا، جنت کے مقدس باغات میں وہ شخص داخل ہوگا۔ جنت کے مقدس باغات اس شخص کو عطا کیے جائیں گے جو فرمایا کہ مصیبت کے موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتا ہے۔ تو عزیز دوستو، جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، جب بھی کوئی پریشانی پہنچے تو اس وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا یہ اس مصیبت کو اور اس پریشانی کو یہ ختم کر دیتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں اور اے اللہ بالآخر ہم تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، نہایت سمجھدار اور عقل مند خاتون تھی، وہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور انتہائی خوش تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، ایسی حدیث سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ کر یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر عطا فرما اور اس سے بہترین مجھے اس کا بدلہ عطا فرما، تو وہ نہایت ہی خوش تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ دعا یاد کی ہوئی تھی تو میں نے یہ پڑھ لی، اور میں سوچتی تھی کہ میرے لیے تو ابو سلمہ نہایت ہی بہترین شوہر تھے، تو مجھے اس سے بہتر کون مل سکتا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، اور جب میری عدت مکمل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور نکاح کا پیغام بھیجا، تو میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے ابو سلمہ سے بہترین شوہر کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے۔ تو عزیز دوستو، یہ دعا بھی یاد کر لیں، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، اس دعا کو بھی پڑھ لیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت اس مصیبت کا اجر بھی عطا فرمائیں گے اور اس سے بہترین بدلہ بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ گمشدہ مال
آپ کو واپس مل جائے گا۔ اور بھی کوئی پریشانی ہو، اس دعا کو پڑھ لینے سے دل کی تسلی، دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔